औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, इस्लामिक साइंस की उर्दू नशरियात में आप सबका इस्तकबाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथ बने रहिएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो सीरीज़ है। तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद 470 आर्टिकल्स और वीडियो क्लिप्स मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। ये सीरीज़ कम से कम 4 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। मुल्हिद गुंदाल और उनके साथी जो बेईमान लोग हैं, ये सीरीज़ उनकी मुनाफिकत को पूरी तरह से बेनकाब करती है। इन मुल्हिदों ने कई स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर्स का गलत हवाला देकर हकीकत और सच्चाई को तोड़ मरोड़ के ये साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एपिलेप्टिक थे, यानी दिमाग की खराबी की वजह से उन वो मिर्गी की बीमारी में मुब्तला थे। जबकि कुरान, हदीस, सीरत, तफसीर, तारीख और मेडिकल साइंस खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक किस्म की कोई दिमागी बीमारी या पागलपन बिल्कुल नहीं था। बड़ी मजे की बात यह है कि ये मुल्हिद और उनके साथी खुद इन किताबों पर यकीन नहीं रखते हैं, ना उन्हें कोई भरोसा है और ना ही कोई एतबार, बल्कि ये इन किताबों से लफ्जी तौर पर नफरत करते हैं। इससे पहले कि मैं इन मौज़ूआत पर रोशनी डालूं, मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस आप जरूर देखें। मिसडायग्नोस्ड पेशेंट केस नंबर 1। ए सिंकपी पेशेंट मिसडायग्नोस्ड विद एपिलेप्सी, यानी बेहोश हो जाने वाले मरीज को गलत तशखीस करके मिर्गी की बीमारी वाला बताया गया है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। My boyfriend had come to pick me up after my shift, and he said he was asking me where we'd want to go for tea, and he said I was not really listening to him, and he kept saying, "Ely, are you listening to me?" And I remember turning around from him and picking up my handbag, and again waking up in hospital with a lump on my head and a bitten tongue. Then went through the process of going to the Alexander Hospital and having tests, extensive tests done to find out what was wrong. Had a lot of tests and all came back negative as far as not being epileptic, or not being able to prove I was or I wasn't. I was then put on a tablet called Epilim, and was sent away saying, "There you go for the rest of your life. 3 tablets a day, and we'll arrange to see you at a later date." Carried on the tablets. Over a 6-month period, probably put on about a stone in weight. My hair had started to fall out, my skin had got bad. Went to see a friend of ours, a GP, and he said that if I was his daughter he wouldn't have me on the tablets. So came off the tablets and stumbled upon Adam Fitzpatrick, who had a test called a tilt test, where they monitor you up to a computer, put you on a bed and tilt you to a certain angle which would trigger anybody to faint, and was told I had severely low blood pressure, and started tablets from America, 3 tablets a day, and slowly over 6-8 months again came down to 1 tablet, down to nothing, and for the last 4 or 5 years, touch wood, haven't had anything wrong with me. So really Adam changed my life, put my life back on track and helped me to carry on with a normal life. After being told with Epilim I wouldn't be able to drive or drink for life, near enough was my diagnosis, and as I say, saved my life really. Misdiagnosed patient case number 2। एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज डिफिशियंसी, यानी AADC की कमी वाले मरीज को गलत तशखीस करके मिर्गी की बीमारी वाला बताया गया है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। What is a little surprising to me that this condition is misdiagnosed with so many other different conditions. For example, I had a patient who was 17 who came to us, and he was misdiagnosed with cerebral palsy and seizures, and treated for years with anti-seizure medication with no improvement, because this dystonic and this ocular gyrate crisis, they do not respond to anti-seizure medications. But this ocular gyrate crisis especially, this is a hallmark of AADC deficiency, and
couple more disorders which are very close to ADC, like some other disorders of neurotransmitter metabolism. Misdiagnosed patient case number 3, यानी non-epileptic attack person have been misdiagnosed with epileptic attack, यानी जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी नहीं है उन लोगों को गलत तशखीस करके मिर्गी की बीमारी वाला मरीज करार दे दिया गया है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। This is the Scottish Epilepsy Centre, which is the only inpatient assessment unit in Scotland for epilepsy, and about a third of our patients have non-epileptic seizures. Most of the patients get referred to us because there is a diagnostic question. So there are people that had a diagnosis of epilepsy, and then there is some doubt. Some people have an attack disorder, no one's quite sure what's wrong with them. The bottom line is there is not a single test that would absolutely tell you one way or the other. And that's why there is this issue about the misdiagnosis and why a lot of people with non-epileptic attacks are labelled with epilepsy to start with. Potentially a young woman could be 7 years on a drug that could maybe affect the fetus, interfere with her contraception, and that is something that they don't need at all, because it's not going to treat the non-epileptic attacks, because the bottom line, the problem is a different one. इन 3 वीडियोस में आप देख सकते हैं कि इन मरीजों के मौजूद होते हुए जदीद मेडिकल साइंटिफिक तशखीस के बावजूद बिना मिर्गी वाले मरीजों को मिर्गी वाला मरीज करार दे दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की गलत तशखीस हो सकती है? तो जवाब ये है कि बिल्कुल हो सकती है और हुई है, जिसका सबूत मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। इसी बिना पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मुल्हिदों का यह दावा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिलेप्टिक थे बिल्कुल बेबुनियाद है। हकीकत में ये बहस यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर भी इनके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस सीरीज़ को जारी रख रहा हूँ। इस सीरीज़ के पहले हिस्से में जिन मौज़ूआत को जिक्र करने जा रहा हूँ, चलिए उन्हें एक नज़र देख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन एपिसोड 1। देखते रहिए मेरे वीडियोस इनके झूठ को किस तरह से बेनकाब करते हैं और इनके दावे को गलत साबित करते हुए पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं। देखते हैं कुरान इस दावे के बारे में क्या कहता है। कुरान चैप्टर नंबर 51 अज़ारियात वर्स नंबर 52 में ये कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि पिछले हर पैगंबर को जादूगर या पागल करार दिया जा चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को बड़ी कड़ी इंतबाह यानी स्टांच वार्निंग दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर पैगंबर पागल थे। यानी कुरान चैप्टर 68 सूरह अल-क़लम वर्स 5 और 6 में कहा गया है कि तुम भी देखेंगे और वो भी देखेंगे कि कौन पागलपन में मुब्तला है। यानी कुरान चैप्टर 54 सूरह अल-क़मर वर्स 26 में कहा गया है कि कल इन्हें पता चल जाएगा कि झूठा कौन है और गुस्ताख कौन है। और कुरान चैप्टर 4 सूरह अन-निसा वर्स 140 में ये कहा गया है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में जमा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने की हिदायत दे रहे हैं, टू बी पेशेंट। कुरान चैप्टर नंबर 50 सूरह अल-क़ाफ वर्स नंबर 39, बस जो कुछ वो कहते हैं सब्र करो और अपने रब की तस्बीह बयान करो, बिकॉज पेशेंट इज अ वर्च्यू, क्योंकि सब्र एक खूबी है। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करने से कबल तकरीबन 40 बरस तक इन्हीं लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार चुके थे और यही मक्का के लोग इन्हें अल सादिक यानी सच्चा इंसान, द ट्रूथफुल पर्सन, अल अमीन यानी अमानतदार वाला, द ट्रस्टवर्दी पर्सन कहा करते थे। ये नबूवत के दावे के बारे में देखिए यही लोग इनसे किस तरह से बुला रहे हैं। एक पागल आदमी है, इनमें पागलपन है, झूठे ख्वाब दिखाने वाले हैं, इन्होंने इस कुरान को अपने दिल से गढ़ लिया है, एक काहन है यानी सूतसेर हैं, जालसाज हैं, एक फोर्जर हैं, जबकि कुरान खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि इनके दिमाग में कोई खराबी नहीं, ना ही कोई पागलपन है। दीगर पैगंबरों को पर भी इसी तरह के अलग अलग इल्जामात लगाए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम से कहा गया कि एक पागल आदमी है, हूद अलैहिस्सलाम को कहा गया कि एक बेवकूफ़ आदमी है, सालिह अलैहिस्सलाम से कहा गया कि वो एक गुस्ताख झूठे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि वो एक जादूगर है या एक पागल आदमी है। कुरान और हदीस में कई ऐसी पेशन गोइयाँ यानी प्रोफेसीज की जा चुकी हैं जो पूरी तरह से सच साबित हो चुकी हैं, कुछ साबित होना बाकी है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात और पेशन गोइयाँ किसी और वीडियो में देखते हैं।
سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دنیا کے سارے مرگی کے مریض یعنی ایپلیپٹک پرسنز پیغمبر ہیں؟ کیا اسی طرح کے پیشن گوئیاں وہ بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تقریباً 50 ملین لوگ ساری دنیا میں ایپلیپسی یعنی مرگی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ عالمی سطح پر یہ بہت ہی عام اعصابی مرض یعنی نیورولوجیکل ڈیزیز ہو چکا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق تقریباً 1.9 بلین مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں۔ میں ان ملحدوں سے 3 سوال کے جواب طلب کرتا ہوں۔ پہلا سوال، ثبوت اور شہادت کے ساتھ یہ دکھائیں کہ قرآن اور حدیث کی جیسی کتنی کتابیں ان مرگی کے مریضوں نے یعنی ایپلیپٹک پرسنز نے پیش کی ہیں۔ وہ کتابیں مت دکھائیے گا جو قرآن میں پہلے ہی کہی جا چکی ہیں۔ دوسرا سوال، ثبوت و شہادت کے ساتھ یہ دکھائیں کہ ایسی کتنی پیشن گوئیاں یعنی پروفیسیز یہ مرگی کے مریضوں یعنی ایپلیپٹک پیپلز نے پیش کی ہیں، اور کتنی پیشن گوئیاں اب تک سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ چلیے ان سے تیسرا سوال کرتے ہیں، یہ دکھائیں کہ کتنے لوگ ان مرگی کے مریضوں والے یعنی ایپلیپٹک پیپلز کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کے ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق تقریباً 1.9 بلین مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، جنہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ چلیے اب اصل موضوع پر آتے ہیں، وہ ہے ایپلیپسی یعنی مرگی کا مرض۔ مرگی کے مرض کی تفصیلی بیان میں نہیں جانا چاہوں گا، یا مثال کے طور پہ مرگی کا مرض کیا ہے، دماغ کے کتنے حصے ہیں، دورے کیا ہیں، کتنے اقسام کے دورے ہیں، کہاں سے دورے شروع ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سیدھے ان نقطوں کو دیکھتے ہیں جن کا سہارا لے کر یہ ملحد اللہ کے رسول پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ معاملہ تیار کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ چلیے گندال کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ The descriptions given in the hadith cannot be conjured up by the followers of Muhammad was that firstly, these guys are not clinicians or anything. These are laymen in the 7th century who have barely any knowledge of clinical neurology. Yet these guys describe the events in Muhammad's condition so precisely with such a detailed attention that matches up with modern neurology today that there is no possibility they could have forged this up. ان ملحدوں کے دعوے کے خلاف میں ایک جوابی دعویٰ یعنی کاؤنٹر کلیم ان حدیث اور لٹریچرز کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح البخاری والیوم 7 حدیث نمبر 56-52 میں کہا گیا ہے کہ ایک کالی عورت پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھ کو ایپلیپسی یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میرا جسم نمایاں ہو جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گی اور وہ تمہیں شفا دے دے۔ چلیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری والیوم 7 حدیث نمبر 69-50 میں کہا گیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو جب اس بادشاہ کے پاس بھیجے تھے تو وہ بیوی سارہ کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی نیت سے اٹھا تھا، تو بیوی سارہ وضو بناتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، اگر میں نے تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لایا ہے تو اس ظالم کو مجھ پر غالب نہ کر۔ تبھی اس وقت اس بادشاہ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، NCBI.com کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500 سال قبل یعنی 2nd سینچری میں آرتھیوس مرگی کا علاج کپنگ کے ذریعے سے کیا کرتا تھا، اور انہیں پتا تھا مرگی کا مرض یعنی ایپلیپسی کیا ہے۔ تو ان حدیثوں اور لٹریچر سے یہ ثابت ہوتا ہے، پہلی چیز اس زمانے میں بھی لوگ یہ جانتے تھے کہ ایپلیپسی یعنی مرگی کی بیماری کیا ہے، ورنہ ایپلیپسی لفظ آتا ہی نہیں تھا۔ ان کا یہ کلیم کہ ایپلیپسی کیا ہے اس زمانے کے اس وقت کے یعنی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہ بالکل بے بنیاد کلیم ہے اور گمراہ کرنے والی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مرگی کی مرض میں اگر مبتلا ہوتے تو وہ خود اپنی شفا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیے ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کسی مرض کا شکار وہ نہیں تھے۔ تیسری بات، یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک مرگی کا مریض دوسرے مرگی کے مریض کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے تاکہ مجھے شفا مل سکے؟ یہ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ ہے جہاں جیسا کہ ایک مریض دوسرے مریض کے پاس جائے، اس کی بجائے کہ وہ کسی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جائے اور اس دوسرے مریض سے یہ کہے کہ مجھے شفا دے دے جو وہ خود اس مرض میں مبتلا ہے۔ چلیے گندال کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ If she had epilepsy, why would she go to somebody who might have had epilepsy? Because they just
didn't know he had epilepsy because they were too ignorant. गुंदाल का ये दावा है कि उन लोगों को ये पता नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एपिलेप्सी थी, क्योंकि वो लोग बहुत जाहिल थे। ऊपर बताए हुए लिटरेचर से ये साबित हो चुका है कि एपिलेप्सी क्या है ये उन लोगों को भी पता था। सबसे बड़ा मसला ये है कि गुंदाल के पास खुद इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। चलिए अब असल बहस को आगे बढ़ाते हैं, जहां कहा गया है कि जेनेटिक्स एंड प्रीनेटल फैक्टर्स। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Muhammad's mother hallucinated before, during her pregnancy, and at the time of delivery. Could Muhammad have inherited epilepsy from her mother? We cannot be sure, but the evidence is interesting. यहाँ पर गुंदाल ख़यास आराई कर रहा है कि नबी की वालिदा को मिर्गी की बीमारी थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे विरासत में मिली थी? सीरा इब्न कसीर पेज नंबर 147 152 में कहा गया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल ने फरमाया कि बीबी आमिना बिन्त वहाब जब मुझसे हामिला थी, उन्होंने देखा कि एक रोशनी उनके सामने आई जो शाम के महलात को रोशन कर रही थी। जब बीबी आमिना ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल से हामिला थी, एक आवाज़ ने उन्हें कहा कि तुम इस उम्मत की आफा यानी लॉर्ड से हामिला हो, जब ये तवल्लुद होंगे तुम्हें ये कहना है। उन्होंने वो दुआ बताई थी। सीरा इब्न कसीर पेज नंबर 153 में कहा गया है कि एक यहूदी की बात जब लोगों ने सुनी तो ये कहा कि बखुदा अब्दुल्लाह को एक लड़का हुआ है। तो वो लोग उस यहूदी के साथ बीबी आमिना के पास पहुंचे और कहा कि उस लड़के को बाहर ले आओ। जब वो यहूदी ने अल्लाह के रसूल की निशानियां देखी तो बेहोश होकर गिर गया। चलिए सीरा इब्न कसीर पेज नंबर 156 के मुताबिक जिस रात अल्लाह के रसूल पैगंबर बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, खुसरो का महल हिल चुका था, उसके 14 छज्जे यानी बालकनीज गिर चुके थे। फारसियों यानी ज़ोरास्ट्रियन यानी आग की पूजा करने वालों की आग जो बड़ी ही मुक़द्दस मानी जाती है, जो तकरीबन 1000 साल से जल रही थी, वो बुझ चुकी थी। सवा की झील खुश्क हो चुकी थी और समवा की वादी पानी से लबरेज हो चुकी थी। सती जो कि एक नुजूमी था, उसने ये कहा कि जितने बचे हुए छज्जे यानी बालकनीज हैं, उतने ही बादशाह और रानियां हुकूमत कर पाएंगी। जितने भी लोग इन वाक़या से होकर गुजर रहे हैं, इनमें से किसी का भी दूर दूर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई जिनियाती ताल्लुक नहीं था। There was no genetic connection with these people. उसके बावजूद भी ये लोग हेलुसिनेट हो रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। तो अब बताएं कि क्या हो रहा है। चलिए आगे देखें। सुन्ना मौक़दा पेज नंबर 7 में कहा गया है, इब्न अब्बास से मरवी है कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मक्का के बुत अपनी जगह से गिरकर टूट चुके थे और एक आवाज़ सुनाई दी थी, रैश पर अफसोस और आज़ाब, क्योंकि अजीम और आलीशान अमानतदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ के साथ आए हैं। लात और उज़ और दीगर तमाम बुत ख़त्म हो चुके हैं और इनका काम तमाम हो चुका है। सुन्नह मौक़दा पेज नंबर 9 में फिर कहा गया है कि मैं फिर इसी बात का जिक्र लिखा है कि खुसरो का महल गिर चुका था, उसके 14 बालकनीज़ गिर चुके थे, फारसियों की आग बुझ चुकी थी जो 1000 साल से ज़्यादा जल रही थी, समा की झील खुश्क हो चुकी थी और समवा की वादी पानी से लबरेज हो चुकी थी। आपकी पैदाइश के वक्त इतने सारे वाक़यात और हादसात हो रहे हैं, तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? चलिए जानते हैं कि हेलुसिनेशन यानी फरेबकारी, लग़ज़िश, फरेबी ख्याल क्या है। इसको साइंस से मालूम करते हैं। जहाँ पर आप कुछ सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, जायका लेते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ें जो आपको लगता है कि सच में मौजूद है, दरअसल ये सिर्फ आपके दिमाग में मौजूद होती हैं। आपको हेलुसिनेशन हो सकता है अगर ऐसे हरकत, ऐसी आवाज़ें, ऐसे अशिया, ऐसी चीज़ें, ऐसे शक्ल, ऐसे लोग या रोशनी वगैरह जो कि सिर्फ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, कोई और नहीं। कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल के अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो इन मामलात से होकर गुजर रहे हैं। तो ये हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है? लाइट प्रेगनेंसी, हल्का हमल यानी हामिला होने के बावजूद वजन को महसूस नहीं करना। चलिए गुंदा का वीडियो देखते हैं। I did not feel as if I was pregnant, and I experienced no heaviness as other women do. This could be a reduced fetal movement, a light pregnancy, reduced fetal weight. We don't know exactly, but it's a very interesting detail. किताब तब्क़ात कबीर बाई इब्न साद के मुताबिक बीबी आमिना बिन्त वहाबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल से जब हामिला थी,
تب آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میں حمل سے ہوں، کسی قسم کا کوئی جو بوجھ محسوس نہیں کیا جس طرح سے دیگر عورتیں محسوس کرتی ہیں، میرے ساتھ صرف یہ ہوا کہ میری ماہواری رک گئی۔ دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ webmed.com کہتا ہے کہ کچھ عورتوں کے لیے حمل کے جسمانی نمایاں نشانیاں جیسا کہ وزن کا بڑھنا، مارننگ سکنس جسے کہتے ہیں متلی اور خائے کا ہونا، اور جسے کہتے ہیں سینے کی جلن، تھکان نہیں ہوتی ہے یا وہ اسے محسوس نہیں کرتی ہیں، کبھی تو وہ 30 ہفتے تک حاملہ لگتی ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اضافی بچے کے وزن کو محسوس نہیں کر سکتی ہیں، وہ حاملہ ہونے کے جسمانی احساسات نہیں رکھتی ہیں۔ veryWellFamily.com کہتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں کم ہلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حمل میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو گندال کا یہ دعویٰ بالکل بکواس اور بے بنیاد ہے۔ اسمال پاکس میں کاز برتھ ڈیفیکٹ، کیا چیچک کی بیماری پیدائشی تقاضے یعنی خرابی پیدا کر سکتی ہے؟ چلیے گندال کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ It was reported that measles and smallpox were seen for the first time in Arab lands that year. Does this indicate there indeed was a plague or epidemic in the area? Did Amina contract it during her pregnancy? Did Muhammad contract it as a newborn or as a child? Did this epidemic kill Muhammad's father? A bit speculative indeed. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی موت 570 سی میں ہوئی تھی۔ جب وہ 6 برس کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ کیا یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت ایک طاعون یعنی پلیگ یا وبائی مرض جسے کہتے ہیں ایپیڈیمک ڈیزیز اس خطے میں تھا؟ کیا بی بی آمنہ اس مرض میں مبتلا تھی؟ کیا وہ اس مرض کا شکار تھی؟ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض نے گھیرا تھا؟ کیا وہ مرض آپ کو اپنی والدہ سے منتقل ہوا تھا؟ کیا اسی وبا کی وجہ سے آپ کے والد کی موت ہوئی تھی؟ یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صرف خیاس آرائی یعنی اسپیکولیشن کی بنا پر کہہ رہا ہے، اس بات کی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس دلیل کو رد کر umbilical cord severed یعنی حبلی سری ناڑ یا نال کا آول کا منقطع ہونا۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ The umbilical cord severed during birth. That can be taken as valid that his umbilical cord was missing. This, again, is huge traumatic birth factor. It cannot be ignored. clevelandclinic.org یہ کہتا ہے کہ ناڑ یا نال کا منقطع ہونا ایک غیر معمولی بات ہے مگر ایک ممکنہ طور پر جان لیوا زچگی کی ہنگامی حالت ہے۔ یعنی cord prolapse is an uncommon but potentially fatal obstetric ایمرجنسی جس کی وجہ سے بچے کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور نتیجتاً موت بھی ہو سکتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں optex.com کیا کہتا ہے۔ optex.com کہتا ہے کہ ناڑ یا نال کا منقطع ہونا ایک عام اثر یعنی نارمل افیکٹ یا منفی اثر یعنی ایڈورس افیکٹ رکھ سکتا ہے۔ نتیجتاً آپ بھی پیدائش یعنی اسٹل برتھ، جننی کی تکلیف یعنی فیٹل ڈسٹریس، اعصابی نقصان یعنی نیورولوجیکل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ پیدائش کے وقت شدید نقصیر یعنی ایکیوٹ ہیموریج نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ باہر کی طرف نکلتے وقت umbilical cord سیورڈ ہوا ہوگا۔ تو ممکنہ طور پر کب umbilical cord سیورڈ ہوا ہوگا؟ تو یہاں پر 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز ماں کے پیٹ میں ہی رپچر ہو گیا ہوگا، دوسری چیز یا پیدائش کے وقت ہوا ہوگا، تیسری چیز یا پھر پیدائش کے بعد ہوا ہوگا۔ یہ ساری باتیں صرف خیاس رائیں پر ہیں یعنی اسپیکولیشن کی بنا پر ہیں، کیونکہ بی بی آمنہ نے تو پیدائش کے بعد ہی دیکھا تھا تو وہ بچے کے لیے مہلک یعنی فیٹل نہیں ہے یا وہ فیٹل نہیں تھا۔ تو جننی کی پوزیشن میں مختلف قسم کی بریچز شامل ہیں تو اس دعوے کو رد کر دینا چاہیے۔ پیدائشی ختنہ ہونا یعنی born circumcised apostia۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Most scholars claim authenticity for Muhammad being born circumcised, as we just showed before. Later, the Prophet Muhammad was said to have been born as naturally circumcised. However, certain studies have reported that the trait apostasy of a normal development of the urethra and glands is very rare. ایک پیپر جو پبلش کیا ہے امین الدین ایٹ آل، وہ کہتا ہے کہ تقریباً 1200 خاندان میں سے صرف 6 فرد کو پیدائشی ختنہ ہوتے پایا گیا ہے جو کہ 0.5% یعنی
0.5% ہے، کیونکہ 98% سیمپلز مسلمانوں سے لیے گئے ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کا ٹرینڈ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا برتھ ڈیفیکٹ کہا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی ایل ایفیکٹ نہیں، یعنی کوئی برا اثر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ساؤتھ کوریا میں 1999 کم ایٹ آل کی اسٹڈی کے مطابق 69% لوگ نیچرلی سرکمسائز پائے گئے ہیں۔ گندال نے اپنے سلائیڈ میں یہ بتایا ہے کہ بی بی آمنہ اور عبداللہ بن عبد المطلب ڈسٹنس کزن تھے، یعنی دور کے رشتہ دار تھے۔ تو کیا سارا ساؤتھ کوریا ایک دوسرے کے کزنز ہیں؟ اب یہاں کنکلوژن یہ ہے کہ اس ریسرچ میں انہوں نے صرف 3 مسلم فیملیز کو اسٹڈی کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطابق یہ فیملی ٹریٹ کہہ رہے ہیں۔ پہلی چیز، ساؤتھ کوریا کے بارے میں آپ کا کیا وضاحت ہے، یعنی what explanation do you have، آپ اس کے بارے میں کیا وضاحت کرنا چاہیں گے۔ دوسری چیز، کس قسم کا جینیٹک ٹریٹ ان میں ملتا ہے، یہ ثابت کریے۔ پہلی پرورش کرنے والی ماں، یعنی فرسٹ فاسٹر مدر۔ ہسٹری آف تواری والیوم 5 پیج نمبر 272 میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بی بی حلیمہ بنت وہاب انہیں دودھ پلاتی، سب سے پہلی عورت جس نے اللہ کے رسول کو کچھ دن دودھ پلایا وہ تھوائبہ تھیں، جنہوں نے حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلامہ بن عبد الاسد المخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور ہسٹری آف تواری والیوم 5 پیج نمبر 273 میں کہا گیا اس کے مطابق یہ بالکل صحیح ہے کہ بی بی حلیمہ بھی فکر مند تھی، وہ یہ سوچتی تھی کہ یہ ایک یتیم ہے جس کی ماں یا دادا ان کے لیے کیا کریں گے، لیکن وہ انہیں پھر بھی لے آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تو ان میں دودھ آ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، پھر اپنے بیٹے کو پلایا۔ ان کے شوہر جب صبح کے وقت اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی کو بھی بہت دودھ آ گیا تھا۔ وہ خود بھی پئے اور بی بی حلیمہ کو بھی پوری طرح مطمئن ہونے تک دودھ پلایا۔ بی بی حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم کیا تم جانتی ہو کہ تم نے ایک ببرکت مخلوق کو لے لیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے بھی ایسی ہی امید ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب وہ صبح کے وقت واپس جانے لگے تو وہ گدھا جو آتے وقت بہت پیچھے رہ جاتا تھا وہ اب سب سے آگے چلنے لگا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ابو دیاب کی بیٹی ہمارا انتظار کرو، بہدا ان میں ضرور کچھ غیر معمولی بات ہے۔ ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب انہیں ان ولیج یعنی ان گاؤں میں جانوروں کا جھنڈ شام کے وقت گھر واپس لوٹ کے آتا تو ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوتا تھا اور دوسرے جانوروں کے تھنوں میں ایک خطرہ تک نہیں پایا جاتا تھا۔ اب اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سارے ایپلیپٹک پیپلز، مرگی کے مریض اسی طرح کے معجزات کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کریے۔ چیسٹ سپلٹنگ حلیمہ انسیڈنٹس، یعنی سینے کے چاک کرنے یا سینے کے کھولنے کا واقعہ۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Weird thing with Muhammad's mom where he try to give him away once. The lady didn't want to take him. She really gave him away. Then they came back with him and she still didn't want to take him back and send him back again. So Muhammad was deprived of these things. 2 clothed men in white have seized that Qurayshi brother of mine and thrown him down and opened up his belly and are stirring it up. We ran towards him, found him standing up with a livid face. Took hold of him and asked him what was the matter. He said, 2 men in white came down, threw me on the ground, opened up my belly and searched therein for what I know not. So we took him back to our tent. پرافٹ سیرہ بائی ابن اسحاق پیج نمبر 71، یعنی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی اور اپنے بکریوں کے ساتھ خیمے کے پیچھے تھے، تبھی ان کا دودھ شریک بھائی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے اور قریشی بھائی کو پکڑ لیا، زمین پر لٹا دیا اور ان کے سینے کو کھول دیا اور کچھ ہلا رہے تھے۔ یاد رہے کہ آپ کے دودھ شریک بھائی نے سب سے پہلے ان 2 سفید پوش لوگوں کو دیکھا تھا۔ یہ بات گندال خود آپ کو بتا رہا ہے۔ تو کیا دودھ شریک بھائی نے ہیلوسینیٹ ہو رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا کہ 2 آدمی سفید پوشاک یعنی سفید کپڑوں میں آئے، انہوں نے زمین پر لٹایا اور میرے سینوں کو کھول دیا اور کچھ چیز تلاش کر رہے تھے، میں نہیں جانتا کہ کیا چیز تھی۔ اس حادثے کے بعد انہیں دودھ شریک باپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکے کو سٹروک آیا ہے، چلو اس کو واپس ان کے خاندان کے پاس لیے چلتے ہیں۔ بی بی آمنہ نے زبردستی کرنے پر دائی حلیمہ نے بی بی آمنہ کو سارا معاملہ سمجھایا۔ تب بی بی آمنہ نے کہا کہ کوئی شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے بیٹے پر قابو پا لے۔
جب وہ پریگننٹ تھی تو اس وقت کا سارا واقعہ انہوں نے بتلایا. چلیے یہ علی سنا کا ویڈیو دیکھتے ہیں. During childhood, Muhammad was not raised by his mother. He was given away to a foster mother who at the beginning didn't want him. And he lost his father as He well. lost, he was an orphan. He didn't know his father, but even the mother didn't love him. Mother gave him away. The woman who probably didn't love him because at the beginning Halima didn't want Muhammad. He was the orphan of a poor mother, and she was looking for a wealthier mother, wealthier person who could compensate her better. Prophet Mohammed SAWS mother does not love him. ڈاکٹر علی سنا یہ کہہ کر جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں انہیں نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ فاسٹر مدر کو دے دینا چاہتی تھی. حقیقت کچھ اور تھی. اوپر بتائے گئے سلائیڈ کو ایک بار پھر غور سے دیکھیے، ان کے جھوٹ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا. اس میں کہا گیا ہے کہ بی بی آمنہ نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو اور امن کے ساتھ واپس چلے جاؤ. اگر بی بی آمنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہتی تھی تو یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ انہیں چھوڑ دو اور امن کے ساتھ واپس چلے جاؤ؟ چائلڈ کڈنیپنگ یعنی در حقیقت یہ تھی کہ پرافٹ سیرہ ابن اسحاق پیج نمبر 72 میں کہا گیا ہے. اس بات سے یہ جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ان کی رضائی ماں یعنی فاسٹر مدر نے انہیں اپنے والدہ کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ابیسینیا یعنی نجش کے کچھ عیسائی جو کرسچنز تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کو دیکھا اور ان کے بارے میں کچھ سوال کیے اور انہیں بہت احتیاط سے مطالعہ کیا اور کہا کہ چلو اس لڑکے کو اپنے بادشاہ کے پاس لیتے جاتے ہیں، ان کا مستقبل بہت زبردست ہوگا، ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. وہ عیسائی انہیں چھین لینا چاہتے تھے، یعنی they were trying to snatch him. ایک طرح سے کڈنیپنگ ہو رہی تھی. تفسیر ابن کثیر سیرہ النبویہ والیوم 1 پیج نمبر 162 میں کہا گیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 2 سال کی عمر میں ہی وہ ایک ایسے مضبوط لڑکے ہو گئے تھے. ہم ان کی طرف سے بہت لالچی ہو چکے تھے کیونکہ وہ برکتیں جو ہمارے پاس لے آئے تھے. جب ان کی ماں نے انہیں دیکھا تو ہم نے کہا کہ یعنی بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر نے کہا کہ چلو اس لڑکے کو کسی اور سال واپس لے آتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے انہیں واپس لے گئے تھے، نہ کہ بی بی آمنہ نے انہیں زبردستی نہیں کیا تھا. وہی واقعہ اس ریفرنس میں بھی دیا گیا ہے جس میں ان کے دودھ شریک بھائی ان 2 سفید پوش لباس لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کا سینہ چاک کرتے ہیں. تفسیر ابن کثیر اور سیرہ النبویہ والیوم 1 پیج نمبر 163 میں کہا گیا ہے اس ریفرنس میں بھی بی بی آمنہ یہی کہتی ہیں کہ انہیں چھوڑ دو اور ان کی فکر مت کرو. اگر وہ ان سے محبت نہیں کرتی تو وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. The point is, it doesn't even make sense for God to send an angel to wash his heart. Absolutely no sense. گندال کے سوال کا جواب ان آیاتوں میں بالکل کھلے لفظوں میں دے دیا گیا ہے. چلیے وہ آیاتیں دیکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیسٹ اوپننگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 94 الشرق سورہ الشرق والی ورسز نمبر 1 to 4 میں کہا گیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھولا اور تم سے تمہارا بوجھ دور کر دیا. یہ آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ حدیث سے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں ہے. There is no contradiction with this hadith. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ در حقیقت میں کھولا گیا تھا. سینے کے کھولنے کے اشتعاراتی معنی یعنی میٹافوریکل میننگ بھی ہوتی ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 6 الانعام ورس نمبر 125 میں کہا گیا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں اور سکوڑ دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے نشان دیکھتے تھے. صحیح المسلم والیوم 1 حدیث نمبر 413-261 میں کہا گیا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھتا تھا. اب اس بات کی وضاحت کریں کہ سلائی کے نشان اللہ کے رسول کے سینے پر کہاں سے آ رہے ہیں. ایپیگیسٹرک رائزنگ از سیزر. چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. Epigastric rising being explained by a neurologist, Dr. Dede Kurkut. Dr. Dede describes the epigastric rising as a complex seizure episode with a combined visual hallucination and a visceral abdominal sensation of pain.
This is a well-known phenomenon with epileptic patients' discharges. Muhammad was exhibiting the most frequent kind of visceral sensation associated with complex partial seizures, that of something disturbed his epigastrium. एपिगैस्ट्रिक राइजिंग यानी पेट यानी स्टमक के एक एहसास के होने को कहते हैं, जो शुरू पेट से होता है और लहरों की तरह हलक तक या सर तक पहुंचता है। अगर कॉन्शियसनेस इफेक्ट नहीं होती है तो उसको सिंपल पार्शियल सीजर कहते हैं, अगर कॉन्शियसनेस इफेक्ट होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। पबमेड ये कहता है कि एक 60 साल मर्द मरीज को बाकायदगी से एपिगैस्ट्रिक राइजिंग की दरमियानी तकलीफ मौजूद थी। तकरीबन 3 से 7 बरस हर रोज ये वाक़या पेश आता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल को ये शिकायत बिल्कुल मौजूद नहीं थी। डीडी कर्कट बिना कोई सबूत के इल्ज़ाम लगा रहा है। देखिए, डीडी कर्कट ये किताब मेरे पास मौजूद है। इसे कहता है द मेडिकल केस ऑफ मोहम्मद, डीडी कर्कट की ये किताब मेरे पास मौजूद है। डीडी कर्कट अपनी किताब में कहता है कि उसके सफ़ा नंबर 97-98 में देखिए क्या लिखता है। द रीडर कैन नाउ सी दैट मोहम्मद कैन नॉट बी परसीव्ड एज ए प्रॉफिट. He can more accurately be named a deluded epileptic who dictated the Quran, not the glorious, but rather the foolish Quran. डी कर्कट अपनी किताब मेडिकल साइंस के केस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज नंबर 97-98 में देखिए ये लिखता है कि क़ारीन अब देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं समझा जा सकता। इन्हें ज़्यादा दुरुस्त तौर पर धोखेबाज मिर्गी के मरीज़ का नाम दिया जा सकता है, जिसने कुरान का हुक्म दिया, शान व शौकत वाली कुरान नहीं बल्कि अहमक कुरान। जिस शख्स को इस्लाम से, कुरान से और अल्लाह के रसूल से इतनी नफ़रत हो, इस शख्स की किसी भी बात पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। इसकी हर वो दलील को रद्द कर देना चाहिए। सिर्फ अहमक, बेवकूफ़ और बददिमाग लोग ही ये कह सकते हैं कि कुरान अहमक है, क्योंकि कुरान और हदीस में कई ऐसी साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं जो उस ज़माने के लोगों के लिए ये साबित करना बिल्कुल नामुमकिन था। जदीद साइंस की तरक्की के बाद ही ये मुमकिन हो सका है। चलिए आगे देखते हैं। एक फरिश्ते ने तमाचा मारा था। चलिए उन्हें वीडियो देखते हैं। One time Muhammad was carrying stones. He was walking around and suddenly he felt like somebody slapped him. And then he heard a voice, put on your shirt. Fell down to the ground and his eyes were drawn up to heaven like this. मैं इस हदीस से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि सीरत नबविय्या बाई इब्न कसीर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 180 में ये लिखा है कि मैंने एक बहुत तकलीफ देने वाला तमाचा किसी से हासिल किया जो ये कह रहा था कि अपना खमीज अच्छी तरह से पहनो। सवाल ये उठता है कि क्या एक आम फरिश्ते में इतनी जुर्रत हो सकती है कि एक पैगम्बर बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाचा मार सके, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद और फरिश्ते रसूल पर सलात व सलाम भेजते हैं। चलिए देखते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 33 सूरत अल-अहज़ब 154 में कहा गया है कि अल्लाह और फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालो इन पर सलात व सलाम भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चलिए इसमें देखते हैं तो किस तरह से ये मुमकिन है कि एक आम फरिश्ते ने आपको तमाचा मारा होगा। अगर आप सीरत नबविय्या बाई इब्न कसीर को गौर से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ज़ोर की आवाज़ का होना या ज़ोर से चीखना विद अ वेरी हाई पिच वॉइस जिसे कहते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ का होना एक तमाचे का असर छोड़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहे हैं उन हेदन प्रैक्टिसेस से, यानी जो गैर इस्लामी तरीक़े थे। तो क्योंकि इस्लाम में अपनी शर्मगाहों को छुपाना बहुत ही खालिस माना गया है। देखते हैं कुरान चैप्टर 24 सूरत नूर वर्स 30 में कहा गया है कि कह दो ईमान वालों से कि अपनी नज़रें नीची करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यह उनके लिए बहुत ही खालिस है, यानी प्योर माना गया है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किसी फरिश्ते ने भी आपको तमाचा। देखते हैं डीजा रेव और डीजा वो क्या होता है। डीजा रेव यानी पहले ही से ख्वाब देखा हो। डीजा वो इसे कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के तजुर्बे का एहसास पहले ही से हुआ हो। Deja rev is similar to deja vu, but means that it's already being dreamed. Is the feeling of having already dreamed something that is currently being experienced. Now, what happened to Muhammad? The wife of the Prophet said the commencement of the divine inspiration to Muhammad was in the form of true dreams in his sleep. For he never had a dream, but it turned out to be true as clear
as daylight, and then he began to like seclusion. डीजा रेव यानी pubmed.com के मुताबिक डीजा रेव कहते हैं कि प्रायर ड्रीम्स इंड्यूस्ड बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन, यानी बराह रास्त बरखी दिमाग की तहरीक से मुतासर होने वाले साबिका ख्वाब जो डीजा रेव कहते हैं। पबमेड के मुताबिक जोनाथन कर्टन टीम का पब्लिश करदा पेपर ये दावा करता है कि इस बात की कोई हिमायत यानी सपोर्ट, किसी किस्म का कोई न्यूरो साइंटिफिक सबूत यानी एविडेंस मौजूद नहीं है, और ये आम तौर से डीजा वू से मिला दिया जाता है, यानी इसको मिक्सड अप कर दिया जाता है। सो देयर इज नो साइंटिफिक और न्यूरो साइंटिफिक एविडेंस, हेंस दिस क्लेम शुड बी डिसरिगार्डेड। दूसरी चीज होती है डीजा वू। डीजा वू के माने क्या होते हैं, तो उसको इस तरह से बयान किया है कि यादों का वहम जिसमें ऐसे मनाजर और ऐसे तकरीबात इवेंट्स जिसका पहली मर्तबा तजुर्बा कर रहे हैं, एक एहसास यानी फीलिंग कि ये पहले देखा था या सुना था, पहले ही से देखा हुआ है, यानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा यानी ओवरलाइंग या नाखुशगवार वक्फियात जिसे कहते हैं। इसकी मिसाल ये दी जाती है कि एक एहसास कि आप पहले यहाँ आए थे और ये काम किया था। तो देखिए, नेथन एहलमैन एंड टीम का पब्लिश करता पेपर ये दावा करता है कि टेम्परल लोब एपिलेप्सी को इस्तेमाल करके डीजा वू समझने की इस बिना पर तनकीद किया गया है कि ये गैर मुमकिन है कि सेहतमंद डीजा वू से दौर यानी सीजर्स की गर्मियों को हासिल किया जा सके। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे तहकीकी दस्तावेज़ात जिसमें सेहतमंद डीजा वू यानी हेल्दी डीजा वू और मिर्गी वाले डीजा वू यानी एपिलेप्टिक डीजा वू के फ़र्क की हिमायत करते हैं, और जिन लोगों को टीएलई यानी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है वो सीजर वाले और हेल्दी डीजा वू का फ़र्क बता सकते हैं। तो ये साबित हो चुका है कि सेहतमंद डीजा वू और मिर्गी के डीजा वू काफ़ी अलग यानी क्वाइट डिस्टिंक्ट हैं। अगर इस हदीस को आप सही तरह से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या ही। चलिए ये हदीस देखते हैं। सहीह बुखारी वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 3 में कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल को मिन जानिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन वहियों का आगाज़ होता था वह एक बहुत अच्छे सच्चे ख्वाब के ज़रिए होता जो कि दिन के उजाले की तरह साफ और सच्चे हुआ करते थे। यानी उसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल जो ख्वाब रात में देखते थे वो सच हुआ करते थे दिन के उजाले की तरह। चलिए कुरान के बारे में क्या कहता है देखते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 48 सूरत अल-फतह वर्स नंबर 27 में कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने आपके सच्चे ख्वाब को पूरा करेगा जो उसने आपको दिखाया है। सच में यकीनी तौर पर यानी सर्टनली आप मस्जिद अल हराम में दाखिल होंगे अल्लाह ने चाहा तो, और तारीख के मुताबिक ठीक वैसा ही हुआ जैसा आपने ख्वाब देखा था। आप मस्जिद अल हराम में दाखिल हुए अमन के साथ, और ये बात साबित करती है कि अल्लाह के रसूल के ख्वाब भी सच्चे हुआ करते थे। प्रॉफिट हकीकत ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना डीजा रेव था ना डीजा वू था। पत्थर और दरख्त आपको सलाम पेश करते थे। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Stones and trees talking to Muhammad. So this is where it just gets kind of like bizarre and absolutely just goes downhill for the guy, where he starts telling people about what he used to go through. I'm like, why are you doing this? And then he would himself think that that's a rock or the tree saying that to me. It's not actually the rock or the tree. He just heard a voice. He then just thinking, okay, there's nothing else, so I guess it has to be the rock or the tree. And then he got so deluded. He says, I recognize the stone in Mecca that which used to pay me salutations. The messenger of God is recognized by the Christian monk Bahira. History of Tabari, volume 6, page number 45-46 में कहा गया है कि बहीरा जो एक नसारा रागिब यानी क्रिश्चियन मॉन्क था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने हाथ में ले लिया और ये कहा कि ये सारी दुनिया के सरदार यानी चीफ हैं, ये रब यानी लॉर्ड के पैगंबर हैं, ये शख्स रब की तरफ से भेजे गए हैं सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर। जब तुम पहाड़ की चोटी पर नुमायां हुए तो मैंने देखा कि कोई ऐसा दरख्त या पत्थर नहीं है जो इन्हें सजदा न कर रहा हो। इनकी इबादत में ये सिर्फ पैगंबरों को ही सजदा किया करते हैं। मैंने इन्हें मोहर नबूवत से पहचाना है। वो एक अब्र के साथ आए हैं, देखो एक अब्र उन्हें साया कर रही है। जब वो दरख्त के नीचे बैठ गए तो दरख्त ने के साये ने उन्हें अहाते में ले लिया।
یہ دیکھیے یہ حدیث بڑی زبردست ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری والیوم 4 حدیث نمبر 3585 میں کہا گیا ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے ٹہنے کے پاس ٹھہر کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے کھجور کے ٹہنوں کو سے ستون یعنی کالم اور چھت یعنی روف بنایا گیا اور ایک ممبر بنایا گیا تو آپ خطبہ وہاں دینے لگے۔ ہم نے سنا، غور سے سنیے گا، ہم نے سنا کہ وہ درخت کا ٹہنا حاملہ اونٹنی کی طرح رو رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر صرف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ کرسچین مونک بحیرہ اور آپ کے ساتھی اور کئی لوگ ان عجائبات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کے سپورٹ میں کئی ایسی احادیث موجود ہیں، تو پھر اب ان واقعات کی وضاحت کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں، and I fear I'm going insane۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ We have Muhammad himself suspecting his own sanity. How do you trust a man who calls himself crazy? Prophet said to Khadija, I see a light and hear a voice, and I am afraid that there may be some jinn possession in me. How clear does it get where Muhammad himself admits, yeah, guys, I might be crazy. As from this point on, we cannot trust him at all. Anything that comes out of his mouth is questioned to immense skepticism because the guy is not even trusting himself. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری ایسی غیر معمولی تقریبات اور سرگرمیاں یعنی ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں جس کا مشاہدہ یعنی آبزرویشن آپ نے پہلے نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تقریبات اور سرگرمیاں یعنی ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز کے مطابق جو عام فہم لوگوں کا خیال ہوتا ہے وہی خیال آپ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حال میں چاہے وہ کوئی شخص کیوں نہ ہو وہ خود بھی اپنے آپ پر شک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو سن رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ چلیے ان اسلامک ادبیات یعنی ان لٹریچرز کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل والیوم نمبر 3 پیج نمبر حدیث نمبر 2845 میں کہا گیا ہے کہ میں نے ایک روشنی دیکھی اور ایک آواز سنی، میں ڈرتا ہوں کہ کسی جن نے مجھ پر قبضہ تو نہیں کر لیا ہے۔ السیرہ النبویہ ابن کثیر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 297 میں کہا گیا ہے ورقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کے علاوہ کوئی اور ہو، یعنی ورقہ یہاں شک ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ شیاطین جبرائیل علیہ السلام کی نقل اختیار کرتے ہیں یعنی امیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ ان کو گمراہ کر دیں گے اور یعنی خراب کر دیں گے، یعنی انہیں کرپٹ کر دیں گے۔ نتیجتاً کوئی بھی شخص الجھن میں پڑ سکتا ہے یا وہ پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ پہلے بہت اچھا دماغ کا ہوا کرتا تھا۔ تو گندال آپ کے سامنے پوری حقیقت کو بیان نہیں کر رہا ہے، چلیے میں آپ کو حقیقت سے آشنا کرواتا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں سیرہ النبویہ ابن کثیر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 297 میں کہا گیا ہے اللہ کے رسول ورقہ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جو تم تک آیا تھا وہ روشنی کی طرح نمایاں ہوا تھا یا اندھیرے کی طرح؟ تو اللہ کے رسول نے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ جبرائیل تھا اور وہ الفاظ خدا ہی کے ہیں۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ چیزیں اپنے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نبوت کا معاملہ ہے، اگر میں تمہارے زمانے میں زندہ رہا تو میں تمہاری پیروی کروں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں سیرہ نبویہ ابن کثیر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 289 میں کہا گیا ہے جب میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں میں پیچھے سے ایک آواز سنتا ہوں محمد او محمد، میں جلدی باہر نکل جاتا ہوں۔ تو ورقہ نے فرمایا ایسا مت کرو، جب وہ آئے تو وہیں ٹھہرو اور سنو اور کیا کہتا ہے، پھر مجھ سے آ کر کہو۔ اللہ کے رسول نے بالکل ویسا ہی کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خوش ہو اور پھر خوش ہو، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو جس کو مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا، یعنی ان سے بات کی تھی۔ تمہارے ساتھ وہ ہے جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ کے پاس آئے تھے۔ تم خدا کے ایک پیغمبر ہو، اگر میں اتنا لمبا جیا تو میں تمہارے ساتھ ضرور لڑوں گا۔
अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल होते या जिन पोजीशन होता यानी इंसेन या एपिलेप्टिक या जिन पोजीशन होता तो वरखा और बहीरा ये शहादत बिल्कुल नहीं देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। चलिए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हेलुसिनेशन इन द केव बिफोर फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही के पहले गार हिरा में फरेबी ख्याल। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Muhammad had these weird experiences with angels multiple times before the first revelation. Muhammad would go into the cave and all that, and he would have these weird supernatural dreams. अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के पहले हेलुसिनेट हो रहे हैं तो इन सवालों के जवाब दो। पहली चीज, क्यों बहीरा एक नखारा राखिब यानी क्रिश्चियन मॉन्क और वरखा एक तालीमी याफ्ता शख्स ये गवाही दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। दूसरी बात, क्यों वरखा ये कह रहे हैं कि आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही हासिल की है, वो फरिश्ता जो मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला था, यानी उनसे कलाम किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही से पहले गार हिरा में मुराक़बा किया था। कुंदाल का वीडियो देखते हैं। Now think about it. Why was this guy going so far out to chill in, and Muhammad would hang out here for hours and whatnot? And it's very isolated. It's very weird, and this is on its own his bizarre behavior that he would do this so often. गुंदाल के सवाल का जवाब तारीख के पन्नों में मिलता है। तारीख तबरी वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 70 में कहा गया है कि खुदा के रसूल हर साल में एक महीना मजहबी एतबार से तहन्नुत यानी सेल्फ जस्टिफिकेशन के खातिर गार हिरा में रुक जाया करते थे और गरीबों को खाना भी खिलाया करते थे। यह तरीका जहालिया के दौर में कुरैशों का हुआ करता था। चलिए कॉग्निटिव किंडलिंग के बारे में प्रोफेसर सीवी रामचंद्रन का ये वीडियो देखते हैं। In fact, there's a group of seizures, a kind of seizure called temporal lobe seizure or psychomotor seizure, which is purely a mental seizure, an emotional seizure, which doesn't necessarily involve a bodily seizure. And what's astonishing, there are many symptoms of this, emotional upheavals and extraordinarily emotionally loaded experiences, a turmoil of emotions that the patient experiences. But the most striking aspect of these people is not only during the seizures, but interictally, when they're not having seizures, they have tremendous religious experiences and mystical experiences. They say things like, during the seizure, I experience God. I see the meaning of the universe, the true meaning of the universe, for the first time in my life. Everything is deeply significant. I understand my place in the cosmic scheme of things. That's what they say. And this happens also in between seizures, but primarily during seizures. Sometimes they'll actually say, I'm talking to God, or God is talking to me. Now, why does this happen? Well, there's 4 or 5 hypotheses. Now, why does this happen? Well, there's 4 or 5 hypotheses. Transcendental meditation and general meditation are associated with enhanced complex partial epileptic-like signs, evidence for cognitive kindling, so knowledge of starting a fire or so-called light. Okay, cognitive kindling, यानी इल्मी तजल्लियात या इल्म से रोशनाज होना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी मरवाए अखली मुराकबा एंड जनरल मेडिटेशन यानी आम मुराकबा, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्टिक लाइक साइंस यानी पेचीदा जुज़वी मिर्गी के जैसे निशानियों से मुंसलक हैं। ये हकीकत में मिर्गी का मर्ज नहीं है। चलिए एक और एक देखते हैं प्रोफेसर सी रामचंद्रन का वीडियो ऑन कॉग्निटिव किंडलिंग। Another hypothesis is kindling. That is, when any one of you look at the world, you look at objects around you, look at people, what happens, the messages cascade from the retina into the visual areas of the brain, visual cortex, and about 20 or 30 visual areas in the brain, and you compute the statistics of the world, you look at features, you analyze the features, finally you recognize objects, and objects then produce the appropriate emotional experience. In other words, the amygdala, which is the gateway to the limbic system, performs an emotional surveillance and looks for emotional significance. If something like a predator or a prey or the dean or something very salient like that, your emotion, or something sexual, you get emotionally aroused and you start sweating and your heart starts beating faster because of autonomic arousal that takes place, and you're preparing the body for feeding, fleeing, fighting, or sexual behavior, as the saying goes, okay? So all of this takes place instantaneously, very, very quickly, and maybe what's happened to these patients is because of the repeated volleys of temporal lobe seizures, some of these connections have been indiscriminately enhanced.
And when that happens, everything becomes deeply significant and salient. So normally when I look at this, if I look at a pinup or I look at a lion, I get aroused. But I look at this, I don't get aroused by a bottle of water. But these people, because of the kindling, everything and anything they look at is deeply significant. And they see infinity in a grain of sand or whatever. And they see everything they look at is deeply profound and deeply significant. And this is akin to what many religious mystics talk about, seeing deep significance in everything in the cosmos. Now, how do you test that idea? Well, we said, okay, let's measure their sweating. You can do this with a galvanic skin response, where the sweating changes. When you look at something significant, you look at a lion or a tiger, or you look at something sexually provocative, then you get a huge galvanic skin response. If you look at a table or a chair, your galvanic skin response is flat. You don't react. When we showed them religious icons, like a Star of David, a cross, or a word God, or the word Mary, the word Jesus, there's a big jolt on the galvanic skin response. Something is going on in the temporal lobes, group of neurons, which is firing in abnormal manner, which makes you more prone to religious belief, okay, believing in a deity or in God or whatever. And these neurons are hyperactive in these people, hence the propensity to religious belief. These were hypotheses, but see what the journal says. The results suppose the hypothesis that procedures which promote cognitive kindling enhance complex partial epileptic-like signs. इस रिसर्च का नतीजा इस मफरूज़ा इन hypothesis की हिमायत सपोर्ट करता है कि इल्मी तजल्लियात बढ़ावा देने वाले पेचीदा जुज़वी मिर्गी के जैसे निशानियां मिलते हैं। ये साबित करता है कि यह हकीकत में मिर्गी का मर्ज़ नहीं है। चलिए इस बात के सपोर्ट में कुरान क्या कहता है उन आयतों को देखते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 24 सूरत नूर वर्स नंबर 35 में कहा गया है कि अल्लाह इस आसमानों और ज़मीनों की रोशनी है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, रोशनी के ऊपर रोशनी, यानी रोशनी ही रोशनी, नूरुन अला नूर। अल्लाह अपनी रोशनी की रहनुमाई उसी को करते हैं जिसको वो चाहते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 5 सूरत अल-माइदा वर्स नंबर 15 में कहा गया है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक रोशनी यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सादा किताब आई है यानी कुरान। याद रखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशनी से खिताब किया गया है। और कुरान चैप्टर नंबर 35 सूरत अल-फातिर वर्स 25 में कहा गया है कि और उनकी तरफ से रसूल आए साफ निशानियां और सहीफे और किताबें जो रोशनी देती है। तो देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आसमानों और ज़मीन की रोशनी है, नूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रोशनी की रहनुमाई उसी को करते हैं वो जिसको चाहते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक रोशनी यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और एक किताब है यानी जो रोशनी देती है वो आई है। इन आयतों और लिटरेचर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ कोई हेलुसिनेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई एपिलेप्सी नहीं है, बल्कि ये इल्म से रोशनास होना है जिसे कॉग्निटिव किंडलिंग कहते हैं। एंजल स्क्वीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 टाइम्स, फरिश्ते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार निचोड़ दिया था। खुद नल का वीडियो देखते हैं। Remember that choking is a very, very common, breathing problems are a very, very common manifestation of seizures. Because nobody could have created such a classic, precise symptom similarly to Muhammad. मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि सही अल-बुखारी वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 3 में ये कहा गया है कि एक फरिश्ते ने मुझे जबरन पकड़ा और दबाया और इतनी जोर से कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर उसने छोड़ दिया और कहा पकड़ो, और मैंने जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ये वाक़या 3 बार पेश आया। फिर उसके बाद उस फरिश्ते ने कहा कि रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, यानी सूरह 96 की वो आयतें नाजिल हुई हैं। एक बात याद रखिए कि इस हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पकड़ा इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। मुमकिन तौर पर हो सकता है आपको सीने से लगाकर पकड़ा हो और जोर से दबाया हो। इस बात को सिर्फ ख़यास आराई यानी स्पेकुलेशन ही कहा जा सकता है। चलिए उस एपिलेप्टिक आदमी का वीडियो देखते हैं जिसको गुंदाल ने पेश किया है। So when you start noticing that you're going to have a seizure, it's called an aura, and for people it's different. For me, it feels like an out-of-body experience, kind of like you can see yourself from across the room sometimes in these auras. Sometimes it's a smell, sometimes it's a case of deja vu.
And that's frightening to me when I feel deja vu. That's a sign, that's the aura I get. And then ultimately what happens before you go out, your body starts to go into this rest mode, and it feels like somebody's squeezing your body as tight as they can, and then you can't move anything, and then you go out. Before you go out, your body starts to go into this rest mode, and it feels like somebody's squeezing your body as tight as they can, and then you can't move anything, and then you go out. Go into this rest mode, and it feels like somebody's squeezing your body as tight as they can, and then you can't move anything, and then you go out. آپ اگر اس آدمی کے ویڈیو کو اوپر بتائے حدیث سے کمپیر کریں گے تو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز، فرشتے نے اللہ کے رسول کو پکڑا اور دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ واقعہ 3 بار پیش آیا. دوسری بات، اس ویڈیو میں وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا اس کا جسم سکون میں چلا جاتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ اسے کسی نے زور سے دبایا ہو، یعنی اسکویز کر دیا ہو، اور وہ کسی قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کر پاتا ہے، اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی ہے. تیسری بات، لیکن یہ کیفیت اللہ کے رسول کے ساتھ بالکل نہیں ہو رہی ہے. یعنی ہر بار انہیں جب وہ فرشتہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ اس فرشتے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا جسم سکون میں نہیں چلا جا رہا ہے، آپ پوری طرح سے ہوش میں ہیں، بے ہوش نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو ہر بات یاد ہے اور وہی بات آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ ایپلیپٹک سیزر نہیں ہے، بلکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ تک وحی پہنچا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اداس تھے، خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے اور کانپتے تھے. چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. When the Holy Prophet first underwent his experiences, he perspired profusely. His whole body became heavy. His limbs turned icy cold, and he trembled from head to foot. Shivering and shaking, he went home. I do not even need to explain this, that this is clearly a seizure. And basically that's what happened. And Muhammad fears for his sanity. He's depressed and sad and confused, as we would expect from after a seizure like this. The Sealed Nectar by الرحیق المختوم پیج نمبر 32 میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اور کو اتنا نفرت انگیز نگاہوں سے نہیں دیکھا جتنا کہ ایک شاعر یا ایک پاگل آدمی کو. میں ان میں سے کسی کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں. میں کسی ایک بھی قریش کو اپنے اوپر اترنے والی وحی کو کبھی بھی نہیں بولوں گا. میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر گر جاؤں گا اور مر جاؤں گا، وہ مجھ کو یعنی چھٹکارا دے دے گا، یعنی ریلیف دے دے گا. میں پہاڑ کے اوپر آدھی دور تک گیا اور آسمان سے ایک آواز سنی کہ وہ محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں. جب ورقہ کو آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ تم اس امت کے پیغمبر ہو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم وہی فرشتہ دیکھے ہو جو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا تھا. The Sealed Nectar by الرحیق المختوم پیج نمبر 32 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب الہی الہام یعنی ڈیوائن انسپریشن تھوڑی دیر کے لیے آنا بند ہو گئے تو آپ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے تھے. آپ نے کئی بار یہ کوشش کی کہ پہاڑ کے اوپر سے گر کر اپنی جان دے دیں. اسی دم جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ او محمد آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں. تب آپ کا دل اطمینان پاتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو خودکشی کرنے کا خیال ہوتا ہے؟ چلیے اس کو سائنس سے معلوم کر لیتے ہیں. mind.org کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں کوئی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. اگر کوئی خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس میں بڑھتی ہوئی نا امیدی ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ بیکار ہے. یہ نا امیدی جیسا کہ جینے میں کوئی مطلب نہیں ہے، منفی خیالات یعنی نیگیٹو تھاٹس ہیں، بیکار محسوس کرنا یا یہ سوچنا کہ تمہاری ضرورت کسی کو نہیں ہے، بےتاب یعنی ڈسپریٹ جیسا کہ تمہارے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، جیسا کہ تمہارے بنا وہ سب اچھے رہیں گے، یعنی اس طرح کے خیالات کا ہونا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. صحیح المسلم والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 409 میں کہا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا
کہ جبریل علیہ السلام ایک تخت پر ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تشدد سے کانپنے لگے. یاد رہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں پہلی بار دیکھا تھا. اوپر دکھائے گئی ساری ریفرنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکے تھے. انہوں نے سوچا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ محمد آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں. تب آپ کا دل اطمینان پاتا ہے اور پرسکون ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 164 میں کیا کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے، یہ کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئے تھا، یہ اسی دنیا کے رہنے والے تھے. چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. During these gaps, Muhammad would become extremely sad, as we have heard that he intended several times to throw himself from the tops of high mountains. And every time he went up to the top of a mountain in order to throw himself down, Gabriel would appear before him and tell him that you are the messenger of God and don't kill yourself. ہسٹری آف تباری والیوم 6 پیج نمبر 70 میں کہا گیا ہے کہ جب خدیجہ نے یہ کہا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ تمہارا خدا نے تم سے نفرت کرنے لگا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ الضحیٰ نازل کیا. تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 5600 میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی جب بیمار پڑ گئے تھے تو 1 یا 2 دن عبادت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے تھے. تو ایک عورت نے کہا کہ محمد میں سوچتی ہوں کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام وحی لینے میں تھوڑا سا سست ہو گئے تھے، یعنی وحی لانے میں تھوڑا سست ہو گئے تھے، سلو ہو گئے تھے، تو بت پرستوں نے یہ کہا کہ او محمد تمہارا خدا نے تمہیں ترک کر دیا ہے. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الضحیٰ نازل کیا. یعنی قرآن چیپٹر نمبر 93 سورہ الضحیٰ ورس 1 to 4 جس میں لکھا ہے تمہارے خدا نے نہ تمہیں ترک کر دیا ہے نہ تم سے نفرت کرتا ہے. اگر آپ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ نبوت کی نشانیاں ہیں. وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہ چکے تھے، انہی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہی کے ساتھ گزارے تھے، وہ انہی میں سے ایک تھے. اسی وجہ سے وہ اس دنیا کے سب سے سخت ترین آزمائش اور امتحان سے ہو کر گزر رہے تھے، یا سخت ترین آزمائش اور امتحانات سے ہو کر گزرنا پڑ رہا تھا. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک عام انسان کو کئی آزمائشوں سے ہو کر اور امتحانوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے. اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر برحق ہیں اور وہ آخری پیغمبر ہیں. تو بس آپ یہ تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی للکار کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کتنی سخت ہوگی. اوپر بتائے گئے کئی سارے مناظر کو اگر دیکھتے ہیں کہ اگر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپلیپٹک تھے یا پاگل آدمی تھے تو ان 2 سوال کے جواب دیں. پہلا سوال، کیوں کر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خاموش ہو جاتا تھا جب جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے کہ او محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں؟ کیا ہر ایپلیپٹک پرسن کا دل اسی طرح سے خاموش ہو جاتا ہے اور اس کو مرگی کے دورے نہیں پڑتے ہیں؟ دوسرے سوال کا جواب، جب ورقہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حالت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، کیوں کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کیوں ورقہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایپلیپٹک ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور جنوں کے قابض میں کہا جاتا ہے. The Jinn and Human Sickness by ڈاکٹر عبد المنذر خلیل ابن ابراہیم امین پیج نمبر 47 میں کہا گیا ہے کہ چلیے قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 275 میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے سود کھایا قیامت کے روز وہ اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسا کہ شیطان نے انہیں پیٹا ہو جنون کی طرف. تو امام القرطبی کہتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے کہ اس بات سے کہ ایپلیپسی جن کی وجہ سے نہیں ہوتی، صرف فزیکل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے اور شیطان انسان پر اثر نہیں کرتا جنونیت کی وجہ بننے کا، تو وہ غلط ہیں. امام تباری کہتے ہیں کہ شیطان مارتا ہے دنیا میں اور پاگل پن کا باعث بنتا ہے. یعنی جنون کا قبضہ ابھی بھی سعودی معاشرے میں مرگی کی وجہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کافی تعلیم یافتہ لوگ بھی اسے مانتے ہیں. چلیے کندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. I think the Meccans, when they first saw Muhammad going through this, they hit the nail on the head when they said something's neurologically wrong with him. Muhammad was called crazy and possessed
a lot, like to the point where you have 16 verses or something. And that on its own is a staggering amount to be mentioned in the Quran if it wasn't a big deal or if it wasn't a big accusation against him. یہ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے. صحیح المسلم والیوم 2 حدیث نمبر 46868 پیج نمبر 386 میں کہا گیا ہے, ابن عباس سے مروی ہے, دماد جو رقیہ کے ذریعے سے جنات کے قابض ہونے کا علاج کرتا تھا مکہ آیا ہوا تھا. کچھ مکہ کے بے وقوف یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جن نے قابض کر لیا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس آدمی کو دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاتھوں اس کو شفا دے دے. تو اس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور کہا کہ او محمد, میں رقیہ کے ذریعے سے جن پوزیشن کا علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں نے شفا دے دیتا ہے, تو کیا آپ یہ چاہیں گے؟ آپ نے فرمایا, سنیے غور سے, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. دیکھیے دماد نے کیا کہا. دماد نے کہا کہ پھر سے تمہارے یہ لفظ دہراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ 3 بار دہرائے اور اس نے کہا کہ میں نے کاہن یعنی سوتسیر, جادوگر اور شاعروں کی باتیں اور الفاظ سنے ہیں, لیکن میں نے آپ کے اس طرح کے الفاظ کبھی بھی نہیں سنے. اپنا ہاتھ مجھے دے دیں تاکہ میں اسلام کا عہد بیعت کروں, اور اس نے عہد بیعت کیا. دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے, آپ اپنا ہاتھ مجھے دے دیں میں اسلام کا عہد بیعت کروں, اور اس نے عہد بیعت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اپنے لوگوں کی طرف سے بھی؟ تو اس نے کہا اور میرے لوگوں کی طرف سے بھی. دیکھیے دماغ جو رقیہ کے ذریعے سے جن کے قابض ہونے کا علاج کرتا تھا, دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسلام کا عہد بیعت کرتا ہے, نہ کہ خود بلکہ اپنے لوگوں کی طرف سے بھی. تو اب بتاؤ کون ایپلیپٹک ہے, کون پاگل ہے, اور کون جنات سے قابض ہے؟ چلیے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی بہت ساری دلیلیں پیش کروں گا. اگلے ایپیسوڈ میں جن ٹاپکس کو کور کرنے جا رہا ہوں, چلیے ایک نظر ان کو دیکھ لیتے ہیں. اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ تعالی بہت جلد ریلیز کرنے جا رہا ہوں. آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. انشاءاللہ تعالی اور بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.